موسم گرما کی ایک صبح تھی۔ امیہ حسب معمول اپنے تاجر ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گھر سے نکلا۔ تاجروں کی یہ محفل خانہ کعبہ کے سائے میں لگتی تھی۔ مجھے یہ صحبتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ تاجروں کے ساتھ ان کے غلام بھی ہوتے تھے جو کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے اپنے آقاؤں کے اشاروں کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ ایسے موقعوں پر غلام آپس میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں بھی کر لیتے تھے۔ ادھر ادھر کی جھوٹی سچی خبریں مل جاتی تھی اور وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ سب سے زیادہ لطف ان محفلوں کا یہ تھا کہ ہم غلام لوگ بھی سائے میں بیٹھتے تھے۔ مکے میں سایہ ایک نعمت سے کم نہیں، اور پھر ہم غلاموں کو تو یوں لگتا تھا جسے سخت حبس میں سانس لینے کے لیے ٹھنڈی تازہ ہوا کا جھونکا میسر آ گیا ہو۔ مکے میں کچھ نہیں اگتا، نہ پودے، نہ پھول، نہ گھاس، نہ درخت۔ دن بھر سورج کی تمازت سے ارد گرد کی پہاڑیاں تانبے کی طرح تپ اٹھتی ہیں، اور رات گئے تک ان کی تپش مکے کی فضا میں آگ برساتی رہتی ہیں۔ لیکن نہ جانے اس شہر کی فضا میں کون سا ایسا جادو تھا، کون سی مقناطیسی کشش تھی کہ یہاں کے باسی جب کہیں باہر جاتے ان کا کہیں جی نہ لگتا۔ وہ مکے کے لیے اداس ہو جاتے اور کاروبار سے فارغ ہوتے ہی مکے کی راہ لیتے، یہاں تک کہ مکے کے نام پر اونٹوں کے بھی کان کھڑے ہو جاتے اور وہ بھی اپنی رفتار تیز کر دیتے۔ میں تو محض ایک غلام تھا، اور مکے میں ذلت اور رسوائی کے سوا میں نے دیکھا کیا تھا۔ جب سے پیدا ہوا تھا لوگوں کے ہاتھوں صحبتیں اٹھا رہا تھا، کوئی بوجھ اٹھاتا تھا، کوئی دائروں میں دوڑ لگواتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنا دم خم ہے یا کتنے میں ٹھیک رہے گا۔ مگر مجھ غلام کو بھی اپنی یہ جائے عقوبت اچھی لگنے لگی تھی۔ آج میرے سامنے پیالے میں دمشق کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی رکھا ہے، لیکن کوئی میرے دل سے پوچھے اس کا زمزم کے تیکھے نمکیات ملے پانی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں زمین سے ابلتا ہوا زمزم کا پانی مجھ جیسے غلام چلوؤں سے پیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا سحر تھا مکے کی فضا میں؟ سورج کی حدت سے تپتا ہوا یہ شہر، نہ کوئی درخت، نہ سبزہ، نہ پرندے، نہ تتلیاں، فطرت کی چھوٹی سے چھوٹی توجہ سے بھی محروم یہ نگری، کیا بات تھی اس میں کہ سب لوگوں کے دلوں میں گھر کر رکھا تھا؟ ذہنوں پر کچھ اس طرح قبضہ کر رکھا تھا اس شہر نے کہ ہر دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی جواب تھا، نہایت واضح اور مختصر۔ خانہ کعبہ کی سیاہ مکعب نما عمارت جو ایک آسمانی نگینے کی طرح اس ریگزار کا زیور بنی ہوئی تھی۔ یوں کہیے کہ یہ کرۂ ارض کا سب سے خوشگوار نخلستان تھا۔ جاہلیت کے دور میں بھی یہ امن کا گہوارہ تھا۔ کسی کو یہاں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی اپنے دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی تنازع، کوئی جنگ خانہ کعبہ کی حدود میں نہیں لائی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ، اللہ کا یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، صرف ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے۔ لیکن پھر انسانی ذہنوں میں کچھ ایسا خلفشار پیدا ہوا کہ یہ عظیم عبادت گاہ لکڑی اور پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کا گودام بن گئی۔ ان بتوں کو عرب اپنے خداؤں کا درجہ دیتے تھے، یعنی پہلے تو اس قادر مطلق کا تصور گم ہوا، پھر اس کی جگہ بتوں نے لے لی، اور پھر ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کا تصور ابھرا، اور پھر وحدانیت الہی کی قدیم علامت 360 بتوں کا مسکن بن گئی، جو بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اور ہر وقت خرید و فروخت پر منافع کمایا جاتا تھا۔ کوئی دن کے خدا تھے، کوئی رات کے، کوئی معذوروں کے خدا تھے، کوئی صحت مندوں کے، خوش نصیبی کے خدا الگ، سفر کے الگ، اور سب کے سب دنیوی منفعت کے لیے۔ ابدی بہبود و اخروی بہتری کا کوئی عنصر ان کی عبادت میں شامل نہیں تھا۔ خانہ کعبہ میں آنے جانے والے قافلوں کے پاس صرف نفع کمانے کا تصور تھا جو بازاروں اور منڈیوں میں نظر آتا تھا۔ ہر سال ایک خاص مہینے میں عرب کے قبائل میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے خداؤں کی حضوری حاضری کے لیے آتے تھے۔ ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ شام کے تاجر، یمن کے سمندری تجارت کرنے والے تاجر، فارس کے تاجر، اور دور دراز مقامات سے آئے ہوئے غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے تاجر سب یہاں جمع ہوتے تھے۔ اس میلے میں سونا چاندی، کپڑے، خوشبوئیں بھی فروخت ہوتی تھی، غلام بھی اور خدا بھی۔ اسے دیکھو، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ابو جہل کی آواز نے ہم غلاموں کو چونکا دیا۔ اس کا غلام آواز سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر ابو جہل کا فکرہ جلد ہی کہکہوں میں ڈوب گیا اور اس کا غلام دوبارہ بیٹھ گیا۔
پیغمبر صاحب آپ ہمیں پانی پر چل کر کیوں نہیں دکھاتے؟ اب میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ امیہ کی آواز تھی، میرے بدنصیب آقا کی، جو آج جہنم میں اپنی اس حرزت سرائی کا جواب سن رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو ہمیشہ کی طرح تنہا، نظر پہاڑوں کی سمت، جہاں لوگ کہتے تھے ایک فرشتے نے ان سے بات کی تھی۔ وہ ابو جہل کے طنز سے بے نیاز کعبے کے گرد چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر تاجروں کی محفل میں ہر چہرے پر ہنسی تھی، ہر شخص اس مذاق میں شریک تھا سوائے ابو سفیان کے، جس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ہم غلاموں کے لیے مقدم تو ہمارے آقا تھے، لیکن اپنے آقا کے بعد اگر مکے میں ہم کسی کو قابل اعتنا سمجھتے تھے تو وہ ابو سفیان کی شخصیت تھی۔ اس کی اور ہماری کہانی ایک دوسرے سے ایسے ہی منسلک ہے جیسے شکار اور شکاری کی۔ اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، محفل میں سنجیدگی لوٹ آئی۔ وہ کہنے لگا، ایک خدا کو ماننے والا خدا کا منکر ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ابو سفیان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف کفار کو اس بات کی تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کفار نے اپنی ضعیف الاعتقادی میں موقع محل کے لحاظ سے کئی خدا بنا رکھے تھے۔ وحدہ لا شریک کا تصور ان کے دائرہ فکر سے باہر تھا۔ ابو سفیان فکر مند تھا، اگر ہم نے اس فتنے کو ختم نہ کیا تو خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی رحمتیں کسی اور شہر پر نچاور کرنے لگیں گے۔ ابو جہل جو اب تک خاموش تھا یکایک بول اٹھا، ابو لہب، تم اس کے چچا ہو، یہ تم قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے راہ راست پر لاؤ۔ ابو لہب گھبرا گیا۔ اس نے جو اب تک دانستہ طور پر اپنے آپ کو اس ساری گفتگو سے الگ رکھا تھا، وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابو جہل نے خواہ مخواہ میں اسے بیچ میں گھسیٹ لیا۔ راہ راست پر لاؤں؟ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وہ کوئی بچہ ہے، 40 سال کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سراسر بدنامی کا باعث ہے، میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسب عالی کے لیے۔ کل اس نے ایک غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ پاگل پن ہے، پاگل پن۔ جو کوئی اس سے کچھ مانگتا ہے اٹھا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ سراسر دیوانگی ہے۔ جہاں بھر کے چوروں مقروضوں کو کھانا کھلاتا ہے، جب دیکھو اس کے دروازے پر 10-12 جمع رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ہو جو اس کے گھر سے کوئی بھیڑ یا بکری یا کچھ اور لے کر نہ جائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابن حشام میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے، بالکل پاگل۔ ابو لہب باتیں بھی کرتا جاتا تھا اور لوگوں کے چہرے بھی دیکھتا جاتا تھا، اس امید پر کہ شاید ان میں سے کوئی بول پڑے اور اس معمے کو سلجھانے میں مدد دے جو وہ خود سلجھا نہیں پا رہا تھا اور جو شاید سلجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پیغمبری کا دعویٰ کیسی انہونی بات تھی۔ گھبراہٹ میں اس نے ابو سفیان کا بازو تھام لیا۔ ابو سفیان، تم ہی بتاؤ، ایک جوان شخص، مضبوط، توانا، خوبصورت، سر کا ایک بال بھی سفید نہیں، ایک رئیس عورت کا خاوند، خود عالی نسب، وہ مکے میں جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کرتا کیا ہے؟ اپنے گھر کا آرام دہ بستر چھوڑ کر پہاڑوں کی غاروں میں بیٹھا سردی سے ٹھٹھرتا رہتا ہے، محض اس وہم پر کہ ایک فرشتہ اس سے بات کرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کی جان کا روگ بن گیا ہے۔ ابو لہب تک ہار کے بیٹھ گیا۔ اس کے دوست بھی کچھ پریشان، کچھ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ خاندان میں پاگل پن کا واقعہ ہر ایک کے لیے تشویشناک ہوتا ہے، کیونکہ ایسے معاملے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی مشورہ دے سکتا ہے، صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ ابو لہب بیٹھے بیٹھے پھر بولنے لگا، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا، سب اس کے دوست تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس وقت کسی کو اس پر ہنسنے کی جرت نہیں تھی۔ وہ تمہارے درمیان فیصلے کراتا تھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے عادل و منصف سمجھ کر اپنے معاملوں میں رہبری حاصل کرتے تھے۔ صرف 1 سال پہلے ابو لہب نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اسے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ میں نے ابو لہب کو کئی بار دیکھا تھا، کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جنت صرف اس سے 1 قدم کے فاصلے پر ہے، بس 1 قدم اٹھائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن آخری وقت میں اس نے ہمیشہ غلط فیصلہ کیا۔
ابو جہل کچھ سوچ رہا تھا، لگتا تھا کوئی اہم فیصلہ کر رہا ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ہمارے خدا اس سے خود نمٹ لیں گے، لیکن وہ انسانوں کو جو پٹی پڑھا رہا ہے وہ بے حد خطرناک ہے، مگر اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ان غلاموں اور لاوارثوں سے نمٹیں گے جو اس کے گرد جمع رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آنے والی قسطوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔